بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، انسانی قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پکا۔ ٹھیک، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، بس دل میں ایک دن اس کے خوف آ گیا، پریشان ہوا کہ 99 قتل کیے، میرا بنے گا کیا؟ دل میں سوچا کہ کسی سے معلوم کرنا چاہیے کہ میری کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ایک وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ جو حکیم آدھے ہوتے ہیں تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان سے دوائی نہیں لینی چاہیے، ایسی دوائی دیں گے کہ جنازہ نکل جائے گا۔ ایک حکیم صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اپنے آپ کو یوں چھپا کے، چہرے کو چھپا کے گزر رہے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی کیا بات ہے، یہ نیا حکم کوئی مسئلہ ہے؟ کہا یہ جتنے سو رہے ہیں قبرستان جو آباد ہے یہ سارا میری دوائیوں سے، ان سب نے میری دوائیاں کھائی ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو نیم حکیم خطرہ جان، ایک ایسا ہی نیم حکیم، اس کے پاس لوگ اپنے مریض کو لے گئے کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہے، اس نے کوئی پوڑیاں بنا کے دے دی، کھلا دو۔ جب پوڑیاں کھلائیں تو جناب موشن ہو گئے۔ تو لوگ آئے اس کے پاس، کہا کہ وہ تو موشن ہو گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، کھلاؤ کھلاؤ، فاسد مادہ نکل رہا ہے۔ ایک اور پوڑیاں بنا کے دے دی۔ اب جناب وہ دوسری پوڑیاں کھلائی تو موشن پانی کی طرح ہو گئے۔ انسان کا پانی نکل جائے تو پھر ختم۔ اب وہ ایسے موشن پانی کی طرح، تو اب وہ بیچارہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ گئے، اس کے رشتہ دار کا حکیم صاحب لوز موشن پانی کی طرح ہو گئے۔ کہا یہ ایک اور پوڑیاں لو، کھلاؤ، فاسد مادہ نکل رہا ہے۔ جب تیسری پوڑیاں کھلائی تو پانی جتنا تھا سب نکل گیا، بندہ چارپائی سے لگ گیا، اب اٹھنے سے بھی قاصر ہو گیا، اٹھ بھی نہیں سکتا۔ حکیم صاحب کے پاس پہنچے، کہا کہ حضرت وہ تو اتنا پانی جسم کا نکل گیا ہے کہ اب وہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ کہا کوئی بات نہیں، فاسد مادہ نکل رہا ہے، یہ ایک اور پوڑی کھلا دو۔ جو چوتھی پوڑی دی نا اس نے، تو جو کچھ بھی پانی تھا سب نکل گیا، بندہ مر گیا، مر گیا۔ لوگ آئے، کہا حکیم صاحب وہ تو مر گیا۔ کہا شکر کرو فاسد مادہ نکل گیا۔ اس کو اپنے فاسد مادے کی لگا ہوا ہے، بندے کی جان نکل گئی، کہتا ہے شکر کرو مادہ نکل گیا، فاسد مادہ نکل گیا۔ تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ علم ہے نہیں، ایسا مسئلہ بتا دیں گے کہ دوسرا مایوس ہو جائے گا کہ اچھا بہت مشکل ہے میرے لیے، گنجائش نہیں ہے میرے لیے۔ کہا نہیں، تمہاری بخشش تو ہو نہیں سکتی، تم تو ازلی دشمن، تم تو پکے جہنمی ہو۔ ایسے ہی کوئی مسئلہ تو بنی اسرائیل کا وہ جو بندہ تھا وہ بھی ایسی قسم کا تھا۔ یہ 99 قتل کرنے والا اس کے پاس پہنچا، کہ میری بخشش کی کوئی صورت، 99 قتل کیے میں نے۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، تیری بخشش، تو جہنمی ہے پکا۔ اس کو آیا غصہ، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو کیا کر رہا ہے؟ نکالی تلوار، اس کی گردن بھی اڑائی، کا چل بھائی 100 تو پورے ہو گئے۔ دل میں غم آیا کہ 99 بھی غلط کیے، اس کو میں نے قتل کیا یہ بھی غلط ہے، 100 قتل کر دیے اس نے، 100 قتل۔ لیکن دل کے اندر ایک غم تھا کہ یہ غلط ہو گیا، کیا میری کوئی بخشش کی صورت؟ ایک اور بندے سے ملا، اس نے کہا کہ
ہاں تمہاری بخشش کی صورت ہو سکتی ہے. اس نے بولا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھیں یہاں جہاں تم رہ رہے ہو نا، اس بستی کا نام ہے کافارا. اس بستی میں سارے اللہ کے نافرمان ہیں، سارے اللہ کے باغی ہیں. تو وہ دور جو بستی ہے نا جس کا نام ہے ناسارا، اس بستی میں چلے جاؤ، اس میں سب اللہ والے ہیں، سب نیک لوگ ہیں. وہاں اس بستی میں جا کر تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اس نے بولا اچھا. وہ بھاگا. جیسے ہی وہ دوڑا اس کو اٹیک ہوا دل کا، گر گیا. جیسے ہی گرا تو اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر کے اپنے آپ کو زمین سے تھوڑا سا، جتنی جان تھی تھوڑا اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کی، گھسیٹا اپنے آپ کو. مر تو ویسے ہی رہا تھا، وہ گر بھی گیا تو اپنے آپ کو اس طرف کر کے تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو دھکا دینے کی کوشش کی کہ چلو کچھ تو قریب ہو جاؤں. مر گیا. بخاری کا واقعہ ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. قرآن پاک کے بعد درجہ بخاری کا ہے. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرشتے آ گئے، جنت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی فرشتے آ گئے. جنتی فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے جائیں گے. اس نے توبہ کا ارادہ کیا پر اس کی زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. جہنمی کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن توبہ کی تو نہیں، ہم لے جائیں گے. فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جنتی کہنے لگے ہم لے جائیں گے، جہنمی کہنے لگے ہم لے جائیں گے. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک فرشتے کو، کہا کہ ان سے پوچھو کیوں لڑ رہے ہو. اللہ سب جانتے ہیں. دونوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. کہا اللہ میاں بلا رہے ہیں. چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، تم پھیتا لو، پیمائش کرو. اگر یہ شخص اس ناصرہ بستی کے قریب ہے تو اس کو اٹھاؤ جنت میں لے جاؤ، اور اگر یہ کفارہ بستی کے قریب ہے تو اس کو اٹھاؤ جہنم میں لے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا. فرشتے آئے، جنتی بھی اور جہنمی بھی. پھیتا لگایا انہوں نے. جیسے پھیتا لگایا تو وہ نصارہ بستی کے قریب تھا. انہوں نے پکڑا، سیدھا جنت کی طرف لے گئے. حیران کہ یہ کیا معاملہ. حافظ ابن حجر اسقلانی شارح امام بخاری، بخاری کی شرح لکھنے والے، فرماتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے. کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم فرشتوں پھیتا لگاؤ، پھیتا لگاؤ، یہ تو عدل تھا. یہ کیا ہے؟ عدل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تقربی، اے نیک لوگوں کی بستی اس لاش کے قریب ہو جاؤ. اور یہ جو بستی تھی کفارہ جس میں گناہ ہو رہے تھے، اللہ کے باغی رہتے تھے، اللہ کے نافرمان رہتے تھے، اللہ نے حکم دے دیا تباعدی، پیچھے ہٹ. فرشتے پہنچے نہیں تھے کہ اللہ کا آرڈر پہلے پہنچ گیا. وہ بستی قریب، یہ دور ہو گئی. فرشتوں نے پھیتا لگایا، جنتی فرشتوں نے، تو وہ نصارہ بستی کے قریب تھا، پکڑا اور لے گئے. کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کام بنا رہے ہیں، خود کام بنا رہے ہیں. فرشتوں سے کہہ رہے تم پیمائش کرو، اور زمین سے کہہ رہے کہ تو قریب آ جا، تم دور ہٹ جا. اب حافظ حجر ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. ٹھیک ہے اللہ کا یہ حکم دینا کہ تم پھیتا لگاؤ عدل ہے. اللہ تعالیٰ کا زمین کو حکم دینا تقربی اور تباعدی، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اے اللہ اپنا فضل فرما. اللہ کا فضل ہو جائے تو کام بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا گناہوں سے.
میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات